السلام علیکم دوستو، میں ہوں پرویز سندھیلا سوشل میڈیا ٹاک شو کے ساتھ. آج کافی لمبی حاضری. وجہ راجہ صاحب نہیں بلکہ میں ہوں، کیونکہ میں اپنے تھی پا لینا. راجہ صاحب شریف انسان نے، میں کیوں ان کو کہوں کہ راجہ صاحب اویلیبل نہیں، کیونکہ میں ٹریول پہ تھا اور اس کے بعد واپسی پہ بہت ساری چیزیں ہیں. راجہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آپ اسی طرح ہی چمک رہے ہیں جس طرح پورے ہفتے میں جمعے کا دن چمکتا ہے راجہ صاحب. اور یہ جزاک چمک اللہ، خدا کی ذات آپ پر سلامت رہے، یہ ہماری دعا ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. راجہ صاحب کافی غیر حاضریاں ہیں، کافی زیادہ موضوع درمیان میں آئے، وہ پرانے ہو گئے، لیکن ابھی اس وقت جو ایک موضوع ہے وہ 8 فروری کو ایک کال کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. جو سہیل افریدی صاحب ہیں، سی ایم ہیں عمران خان صاحب نے، جن کو ظاہر ہے انہوں نے اس مقصد کے لیے سی ایم بنایا کہ وہ باہر نکلے اور انتشار پیدا کریں. اگر اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ہوتا وہ ہمیں نظر آتا، لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ صرف انتشار ہے. 8 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم لوگ آئیں گے کہ عمران خان صاحب کی آنکھ اور اس آنکھ کی بیماری کا علاج، پھر کینسر ہاسپٹل میں، اور اس کے بعد شاید لندن میں. لیکن پہلے یہ بتائیں کہ 8 فروری کو کیا ہونے جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب تو پہلے سندھیلا صاحب، میں پچھلے کو 2 مہینے جڑے نے وہ بڑے کرب دے گزارے نے، شکر اللہ الحمدللہ. او دے وچ میں ایک پنگا لے بیٹھا سا مکان دی چینجنگ دا. جی وہ بس وہ پنگا مینوں جڑا ہے نا سر، وہ ایسا مینوں نصیحت ہوئی ہے کہ میں کی دساں. اگلے 20 سال تسی اور مکان چینج نہیں کرتے. میں آنا جی، میں آنا میں اتوں منجی چکی جائے ہوں اے اللہ کام نہ نہ کرے، ہوئے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. اچھا سر، ہوں سالم رکشا لے کے جناب دے سوال دی طرف ہم نا. جی سہیل آفریدی دے بارے چ بالکل اے تہاڈا تجزیہ ایک حد تک میں اودے نال ایگری کردا کہ انہوں لیاون دا مقصد انتشار پیدا کرنا. لیکن مینوں اے دسو کہ ہون تک سہیل آفریدی نے انتشار پیدا کیتا ہے؟ کوشش. نہیں، انتشار پیدا کر نہیں سکیا. جی ٹھیک. سر ساڈے نا، میں کیونکہ گورنمنٹ کالج گجرانوالا دے وچ زندگی دے بڑے اچھے اور بہترین سال گزرے نے. اتھے ایک ٹرم یوز ہوندی سی کہ فلاں بندہ جڑا نا وہ بھین پہلوان ہے. اچھا ایدی نا مینوں تسی جدوں ہستے ہو تے پھر میں بغیر اینک تو مینوں یہ لگ رہا ہے تسی ہس رہے ہو. نہیں سر، اچھا یہ ٹرم جدوں یوز ہوندی سی تے وہ میرے واسطے ظاہر ہے نئی ٹرم فرسٹ ایئر دا اسٹوڈنٹ ہوے گی، یار اے کی ہے، وٹ از دس. وہ پھر پتہ لگا کہ جناب درشنی پلوان، بھین پلوان، اے میں تانوں جڑی لغت دس رہا اے بالکل کوئی بلو دا بیلٹ نہیں ہے. نہیں بالکل یہ ساڈے اے کلچر چ عام ہے. عام ہاں لغت ہے نا، ہاں، پنجاب دی ایک لغت ہے. گلی محلے چ استعمال ہوندی. اچھا وہ پھر پتہ لگنا شروع ہویا کہ جی فلاں بندہ جڑا ہے وہ درشنی پلوان ہے، بھین پلوان ہے، اور او جڑا ہے وہ صرف اور صرف زبان دے نال جڑا ہے وہ لیبریڈور بن کے تے مخالف دے اتنے چڑھ دوڑدا ہے. اور او دی اے چال ہوندی ہے کہ ایک ہاتھ دا مخالف دے گریبان تے ہوندا ہے تے دوسرا ہاتھ اسے وقت دے پیراں 'چ ہوندا ہے. جے مخالف ڈر گیا تے فوری طور تے جناب او دوجا جڑا پیر والا ہاتھ ہے وہ بھی چک کے گردن تے لے آئے گا. تے جے مخالف جڑا ہے وہ اگوں وڈا پہلوان نکل آیا تو تے پھر وہ ہاتھ فوری گردن والا پیراں 'ਚ آ جائے گا. یعنی کہ دوویں ہاتھ ایک جگہ تے اکٹھے ہو جان گے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. وہ پھر سچویشن دے حساب نال وہ پہلوان جڑا نا وہ مینج کردا سی کہ بھئی یہ میں ہن گردن تے دوویں ہاتھ پہنچانے نے یا دوویں پیراں 'ਚ پہنچانے نے. سہیل آفریدی تقریراں دی حد تک ضرور اس نے ایک کیاس دی سچویشن پیدا کیتی ہے، لیکن یہ یاد رکھو کہ سہیل آفریدی مراد سعید دا شگرد خاص. میں مذاق نہیں کر رہا، نہیں تسی حقائق. لیکن وہ یہ بات مانتا بھی تو ہے، وہ کہتا بھی تو ہے نا، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا. سہیل افریدی خود بھی جی کہتا کہ میرا استاد ہے. اچھا، اب جو اس کا استاد ہے مراد سعید، وہ ماشاءاللہ اتنا بہادر ہے کہ سانیہ 9 مئی کو اس نے پورے پاکستان میں جہاں جہاں پہ ان انتشاریوں نے حملے کیے، وہ تمام نقشے جو تھے نا وہ مراد سعید کے پاس تھے. آرگنائز انہیں کر رہا تھا، فلاں شہر میں فلاں جگہ پہ کرو، فلاں شہر میں فلاں جگہ پہ کرو. آپ کو لاہور میں زندگی گزار دیا آپ نے، لاہور میں آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ لاہور میں ہمارے جو حساس ادارے ہیں جی ان جی، کے ان ہیڈ کے کوارٹر دفتر کہاں پہ ہیں، صحیح. آپ کو نہیں پتا ہوگا. آف کورس ناٹ. اسی طرح میں ہوں، مجھے نہیں پتا جیلم کیڑی جگہ ہے، چھاونی دا پتا ہے، کینٹ دا پتا ہے، کنٹونمنٹ کا پتا ہے. یعنی یہ مراد سعید جو ہے یہ پورا ماسٹر مائنڈ تھا ان حملوں کا. اور 9 مئی 2023 سے لے کے آج ہم یعنی آپ دیکھ لیں کہ جنوری بھی ہمارا مکنے والا ہے.
29 जनवरी हो गई है, इतने अरसे से ये बहादुर इतना है कि गायब है, जबकि इसकी आग में जलने वाले हाशिर दुरानी जैसे आईटी स्पेशलिस्ट 2-2 साल से कैद खानों में हैं, जिंदान में हैं, उनका फ्यूचर बर्बाद हो गया। और जिस मुराद सईद ने इन्हें उस बर्बादी की जानब धकेला, वो पता नहीं कहाँ है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, अमेरिका में है, किधर है, कोई पता नहीं। तो ये शागिर्द है, शागिर्द खास मुराद सईद का, उस बहादुर मुराद सईद का जिसने सैकड़ों पाकिस्तानी नौजवानों को एक आग में धकेल के ते पतली गली चू निकल गया। तो सुहेल अफरीदी जो है वो बातों की हद तक मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि उसने अब तक जो है वो क्योस की सिचुएशन क्रिएट की है, गालियां देने की सिचुएशन क्रिएट की है। जब ये लाहौर में पहुंचे थे ये जंगली, इन्होंने लाहौर में आके एक जो है वो सीन क्रिएट करने की कोशिश की है, उस हद तक आपके साथ मैं एग्री करता हूं। लेकिन अभी तक यानी गुज़श्ता रात पूरी उन्होंने कहा जी अडियाला के बाहर पहुंचे, ये हर दफा कहते हैं अडियाला के बाहर पहुंचे, अडियाला के बाहर पहुंचे, और जब ये वहां पे सुबह सुबह पहुंचते हैं तो ये कहते हैं कि हम यहां से हमारी लाशें उठेंगी, हम कफन बांध के आए हैं। लेकिन उसके बाद आहिस्ता 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 एक एक करके ये वहां से निकलना शुरू हो जाते हैं। और अभी एक वीडियो देखी है मैंने आज सवेरे सवेरे कि एक पीटीआई का कारकुन सुहेल अफरीदी को गालियां दे रहा है। ये वो चक्कर हैं जो वापस आ रहे हैं, ये वो गालियां हैं जो लोगों को दी जाती थी, ये वो आग है जो लोगों के घरों में जलाई जाती थी। ये आग हुण इमरान खान और उदी पार्टी दे पैरां दे विच खुद सेक पहुंचा रही है, क्योंकि ये कल्ट है। कल्ट ने बात तो सुननी कोई नहीं, कल्ट ने ये देखना नहीं है कि ये बंदा आके हम क्या करे। अडियाला पे हमला तो कर नहीं सकता, ये बंदा आके गुफ्तगू करेगा, अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगा और जमहूरी तरीके से वापस चला जाएगा। लेकिन वो ये चाहते हैं कि यहाँ पे सीढ़ियां लगे, लोग छलांग लगा के अंदर जाएं, एक और 9 मई हो और इसमें ऐड कर लीजिएगा वो जो इमरान खान की बाजी है, जो हिंदुस्तान में मेजर गोरू आरिया की चोली में बैठ के प्रोग्राम कर रही थी, वहां पे बैठ के पाकिस्तान को गालियां दे रहे थे। यानी हिंदुस्तानी चैनल्स पे ये बाजियां बैठी हुई थी, नौरीन भी और अलीमा भी। उस बाजी का एक क्लिप मौजूद है कि आपने तरबेला डैम को ये कर देना है जी, आपने अटक के पुल पे ये कर देना है। यानी ये जमात है ही फसाद, फितना, और जलाओ गिराओ, आग लगा दो, सबको अंदर कर दो और सबको बाहर निकाल दो। यानी यार ये क्या है। कल एक बड़ा प्यारा क्लिप था जनाब, मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त है महाद हसन साहब, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में किन किन सियासी रहनुमाओं ने 30-30 साल जेल काटी है, किन्होंने 10 साल, किन्होंने 5 साल, किन्होंने 3 साल। आपका 2 साल हुए और आप कह रहे हैं ये हमारे साथ पहली दफा हुआ है। ये पहली दफा नहीं हुआ, हाँ इमरान खान के साथ पहली दफा हुआ है, बाकी सारों ने अपनी अपनी गिरदर कोट जो है वो खाई हुई है। बिल्कुल ठीक है राय साहब। राय साहब, अब मैं ज़रा आपको लेके जाना चाहता हूँ सालम रक्षा करवा कर ज़रा अस्पताल पिम्स। वहाँ पर जो इमरान खान साहब को लाया गया, वो तारड़ साहब आपके बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं हमारे। उन्होंने इसकी जो वो बाकायदा तौर पे तस्दीक की कि ऐसा हुआ है, इमरान खान साहब की आँख में प्रॉब्लम हुआ, हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कि लेके जाना पड़ेगा। लेके आए तो ये हुकूमत की तरफ से मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बात है, कैदी है, उसके जेल के हकूक हैं, साबिक प्राइम मिनिस्टर है, उसको इलाज करना चाहिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तो इसको हुकूमत की बड़ी मतलब कि समझता हूँ कि ये हुकूमत ने बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन इस सवाल जवाब जाने से पहले मैं आपको जरा थोड़ा सा फिर वही सालम रक्षा लगा कर ना 2018 के गिरदो नवाह में लेके जाना चाहता हूँ। हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे, अहमद इकबाल साहब मेंबर पंजाब असम्बली हैं, एहसन इकबाल साहब के साहबजादे हैं। अगर आप इजाजत दें तो उन्होंने जो कल रात को बड़ा दर्द भरा और तकलीफ वाला ट्वीट किया, मैं अपने नाजरीन और आपके लिए अगर पढ़ के सुना दूं अगर इजाजत हो तो। ऐसा वो लिखते हैं कि 2018 में जब मेरे वालिद वफाकी वजीर दाखिला थे, वो एक कातलाना हमले में मौजूदा तौर पर बच गए। एक जहनी तौर पर गुमराह शख्स जिसे खान रिजवी फैज बियानिया ने भड़काया था, एक इंतहाबी जलसे में तकरीबन 15 फुट के फासले पर इन पर गोली चला बैठा। एन इसी लम्हे गोली चलने से चंद सेकंड पहले मजमे मौजूद किसी शख्स ने मेरे वालिद को एक फोन पकड़ाया ताकि वह लाहौर मुंतकिल हो जाने वाले अपने एक पुराने कारकुन से बात कर सके। गोली सीधी इनके सीने की तरफ जा रही थी, मगर अल्लाह के हुक्म से वो इनकी मुड़ी हुई कोनी से टकरा गई। कोनी का जोड़ मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, सैकड़ों टुकड़े बिखर गए। कोई पलटकर इनके गोली जो इनके पेट में जा लगी। अल्लाह के फजल करम से मेरे वालिद जिंदा रहे और सर्वसिस अस्पताल लाहौर के डॉक्टरों ने 6 घंटे की तवील ऑपरेशन में हड्डियों के टुकड़ों को जोड़कर जान बचाई।
دسمبر 2019 میں جب کیلیں وغیرہ نکالنے کے لیے ایک یہ بڑی اہم لائن ہے کہ فالو اپ آپریشن طے تھا، تو سرجری کے اگلے ہی دن عمران خان کے دور حکومت میں نیب کی تاریخ کے سب سے بے بنیاد اور مضحکہ خیز مقدمے میں میرے والد کو گرفتار کر لیا گیا. انہیں ایک سرجری فیزیوتھراپی کنسلٹ کے زیر نگرانی سخت بحالی ریہیبلیٹیشن، ظاہر ہے آپ نے اس کو دوبارہ کرنا ضرورت تھی، مگر وزیر اعظم ہاؤس کی ہدایت پر انہیں پیمز کلینک اسلام آباد میں جا کر اجازت دانستہ طور پر دی گئی. اب اس بدنیتی اور ضد کے باعث آج بھی ان کے بازو کی حرکت ہمیشہ کے لیے محدود ہو چکی ہے. یہ میرا پیغام اس شخص کے نام نہاد بہنوں اور خیر خواہوں کے لیے. اڈیالہ میں بیٹھا یہ شخص آج اپنے کیے کا انجام دیکھ رہا ہے. میں اس کے لیے کسی برائی کی دعا نہیں کرتا، ہم نے اسے معاف کر دیا، لیکن آپ جو اس کے سب سے قریب ہیں، اسے ہم سب سے بہتر جانتے ہیں. صرف اس لیے ٹویٹ کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو یاد دہانی کرا سکوں کہ عمران خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں جو کیا ہے اور جن کے ساتھ کیا ہے، وہ آج ان کو ہاسپٹل بھی لے کے جا رہے ہیں، علاج کی سہولت بھی دے رہے ہیں، اور ہر قسم کی جو معاملات ہیں وہ بھی دے رہے ہیں. لیکن پھر بھی عمران خان صاحب کے جو فالورز ہیں یا عمران خان کے چاہنے والے ہیں، وہ پھر بھی اسی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. حالانکہ میرے خیال میں آنکھ میں کچھ سوزش یا آنکھ میں کچھ پرابلم سے جان کو خطرہ نہیں ہوتا، لیکن اپنے دور حکومت میں وہ کیا کر چکے ہیں یہ میں نے آپ کو ٹویٹ پڑھ کے سنائی ہے. اچھا سر، اس کے لیے میں تھوڑا سا اور رکشا پیچھا لے کے جانا چاہتا ہوں. پلیز. محترمہ کلثوم نواز ایک ایسی پیاری خوبصورت ایک ایسی سیاسی شخصیت تھی کہ میں اکثر انہیں یاد کرتا رہتا ہوں، اور مجھے ان کی وفات کے بعد پتا چلا کہ ان کا ایک ٹویٹر اکاؤنٹ بھی تھا. بہرحال یہ چلیں ہم دوسری طرف چلے جائیں گے. محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کو کینسر کا مرض جو ہے وہ لاحق ہو جاتا ہے. انہیں ہارلے اسٹریٹ کلینک جو ہے وہاں پہ داخل کر دیا جاتا ہے، وہاں پہ علاج شروع ہو جاتا ہے. ہارلے اسٹریٹ کلینک لندن میں تحریک انصاف کے لوگ کتوں کی طرح، مجھے آپ نے آج روکنا نہیں، کی طرح سونگتے ہیں کہ کیا یہاں پہ کوئی ایسی مریضہ موجود ہے. ویڈیو کیمروں کے ساتھ، یعنی ویڈیو کیمروں کے ساتھ وہاں پہ وہ سونگ رہے ہوتے ہیں کہ محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اس کے بعد پوری پی ٹی آئی، ان میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو آج دنیا پہ نہیں ہیں، نعیم الحق جیسے لوگ، عمران خان جیسے لوگ، پوری لسٹ ہے. سندیلا صاحب، انہوں نے اس بیماری کا مذاق اڑایا، انہوں نے سیاسی مریض قرار دیا کہ یہ میاں نواز شریف ان کی بیٹی جو ہے، یہ محترمہ کلثوم نواز کو سیاسی مریض بنا کے اسپتال میں رکھ رہے ہیں ووٹ لینے کے لیے. پھر انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، وہ فوت ہو چکی ہیں، کلثوم نواز صاحبہ فوت ہو چکی ہیں. ان کی لاش کو وہاں پہ انہوں نے رکھ دیا کہ جب تک الیکشن ہو نہ جائیں. یہ آپ یاد، یہ شاید آپ کو بھول گئے ہوں گے. نہیں سر، کیسے بول سکتا ہے سر. اچھا، وہاں سے انہوں نے پھر یہ کہا کہ نہیں وہ تو بیمار ہی نہیں ہے. یعنی ہر بندے نے اپنی غلاظت بکی، جیسے شاید انہوں نے مرنا نہیں تھا. پکا کو ٹکٹ لے کے اتھر پاکستان جائے سن. پوری دنیا میں ان لوگوں نے، عمران خان اور اس کی جماعت نے، محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کے ساتھ جو کیا ہے وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے. یعنی میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر آج کسی کی بیماری کا کوئی ایسا ایشو ہے تو یار اس پہ پیچھے ہو جائیں. سانو کیڑی لوڑ ہے دیتے، ضروری تو نہیں نا ہر بال پہ چھکا ماریں. چھوڑ دیں اس بیماری کو، آگے چلتے ہیں، کوئی اور بات کر لیتے ہیں. یعنی اس غلیظ گھٹیا جماعت نے محترمہ کلثوم نواز صاحبہ اس بیماری، اس تڑپتی، اس موت کے بستر پہ، بستر مرگ پہ موجود ایک خاتون کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ تمام لوگوں کو یاد ہے. یہ صرف ایک محترمہ کلثوم نواز صاحبہ نہیں ہے. اگر آپ اس کے بعد آگے چلے جائیں، پاکستان میں کیا ہوا، میاں نواز شریف جیل میں قید ہیں، بیٹی ملنے آ رہی ہے. سندیلا صاحب صاحب اولاد ہے، ذرا امیجن کیجئے کہ میری اور آپ کی بیٹی ہم جیل میں اور وہ ملنے آ رہی ہو، اور ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے اس بیٹی کو اریسٹ کر لیا جائے. کہ اس باپ کو توڑ دو یار. اولاد آپ، میں پھر گل ہوئی ہے، صاحب اولاد ہے نا، آپ بھی اپنے آپ کو ذرا اس سچویشن میں رکھ کے دیکھیے نا. یہ آپ آج تو یہ ٹھٹھا لگا رہے ہیں نا، یہ اس وقت کہاں تھے جس وقت اس بیٹی کو باپ کے سامنے گرفتار کیا گیا؟ یہ کہاں تھے جب رانا ثناء اللہ پر پاؤڈر ڈال کر ان کو ایسی حوالات میں رکھا گیا جہاں پہ چیونٹیاں اور کیڑے مکوڑے تھے، ایک فرش پہ رکھا گیا؟
اور رانا ثناء اللہ صاحب کی ایک آنکھ کی جی بینائی جی اس وجہ جی سے چلی گئی. اس میں اب گال کٹنے لگا تھا قسم سے. آپ آگے آئیں، لندن کے ایک ترکش ریسٹورینٹ میں میں اور آپ کھانا کھا رہے تھے بیٹھ کے، اور ہمارے میزبان ہمارے بھائی جان خواجہ محمد آصف صاحب نے بتایا، اپنی روداد بتائی کہ میرے ساتھ کیا ہوا، میرے گھر کی میری خواتین کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا. اس کے بعد آگے آئیں، احسن اقبال صاحب کو گولی لگی. اس کے بعد آگے آئیں، میاں جاوید لطیف صاحب ہیں شیخو پورہ سے، ان کے گھر پہ حملہ ہوا، انہیں کافر ڈکلیئر کیا گیا، ان پہ توہین مذہب کے الزامات مسلم لیگ نون پہ لگے، ان کا جینا مشکل کر دیا گیا. یہ دیکھیں کہ میاں محمد نواز شریف پہ لاہور کی ایک تقریب میں جوتا اچھالا گیا، اور سرکار یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. میں گنوانے بیٹھوں آپ کو تو آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے. مریم نواز شریف کراچی کے ایک ہوٹل میں موجود تھی، ہوٹل کے کمرے کا دروازہ توڑا گیا، گھسیٹا گیا. اور بھائی جان کیڑی گال کر رہے ہو؟ میاں محمد شہباز شریف کیا کچھ نہیں ہوا ان کے ساتھ، حمزہ شہباز کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، خواجہ سعد رفیق، خواجہ سلمان رفیق، میں نام لینے شروع کرا شام پہ جائے گی. سندیلا صاحب انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی. اور ظلم ہمارے بڑے پیارے آپ کے بھی مرشد ہیں، میرے بھی مرشد ہیں، عرفان صدیقی صاحب، کیا ہوا ان کے ساتھ؟ یعنی انہوں نے تو چھوڑا ہی نہیں نا کسی کو، انہوں نے بخشا ہی نہیں کسی کو. انہوں نے گھروں پہ حملے کروائے، انہوں نے ڈنڈے مروائے، انہوں نے جوتے مروائے، انہوں نے میتوں کا مذاق اڑایا، انہوں نے بیماریوں کا مذاق اڑایا، انہوں نے اساتذہ تک کو نہیں چھوڑا. انہوں نے کسی غیر، جو رانا ثناء اللہ صاحب کی اہلیہ جو ہے ہماری بہن ہے، سلام ہے ان کو، کس مردانگی کے ساتھ انہوں نے وہ مقدمہ لڑا ہے. سندیلا صاحب یہ پوری ہسٹری پڑی ہوئی ہے. اور اس ٹاپک پہ تو میں کہنا شمع پہ جان گی، آپ کے پروگرام کا وقت مک جائے گا کیونکہ جمعے کا ٹائم بھی سر کے اوپر ہے. آج یہ رو رہے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے. عوام کو ساتھ ساتھ سندیلا صاحب یہ آپ کا کام ہے میڈیا پہ بیٹھ کے یہ باتیں بتائیں کہ کیا ہوا تھا. ایک باپ کے سامنے اس کی بیٹی کو گرفتار کیا گیا، ایک باپ کے سامنے اسے رسوا کرنے کی کوشش کی گئی، اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی. آج یہ سارے جناب اعلیٰ کہنے نہیں ساڑھے نال، ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں. ہم نے تو کوئی، یہی تھا نا جو امریکہ میں کھڑے ہو کے اس نے کہا تھا میں ایسی ترواؤں گا، یہی تھا جس نے امریکہ میں کھڑے ہو کے کہا تھا شاید کا کان باسی کر لیتا ہوں، یہی تھا. اور سر آج وہ جو چکر اس نے دیے تھے وہ واپس آ رہے ہیں. اب آپ کے سوال کی طرف میرا خیال آ جاؤں، میرا ویسے دل تھوڑا اور تھا اس پہ چلنے کا، لیکن آپ کے چہرے کی ناگوازی مجھے جو ہے نا وہ لے جی، میں ڈوبی ہے. رائے صاحب میں بالکل آپ سے میں بالکل میری چہرے کی ناگواری جو ہے وہ میں اس دور میں چلا گیا جب یہ ظلم و ستم ہو رہے تھے. سننا بھی بڑا مشکل ہے، اور جنہوں نے سہا ہوگا ان کا کیا حال ہوگا. رائے صاحب میرا اصل سوال تھا اس کی طرف اب آ جائیں کہ عمران خان صاحب کی آنکھوں میں درد ہے، ہاسپٹل لایا گیا ہے، علاج ہونے جا رہا ہے، یا تو وہ شوکت خانہ میں ہوگا یا پھر لندن کے کسی ہاسپٹل میں ہوگا. کیا عمران خان صاحب این او مانگ رہے ہیں، باہر جانے کی تیاری کر رہے ہیں سر؟ سر اصل میں اس میں سدیلا صاحب جو پچھلے واقعات میں نے بیان کیے جس سے آپ بھی پریشان بھی ہوئے، اس میں اور لاتعداد بڑے سے واقعات نے. اس میں محترمہ فلیال تارپور صاحبہ ہیں، ان کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے. اس میں ہر غیر سیاسی شخصیت اور سیاسی شخصیت کو انہوں نے ٹارگٹ کیا اپنے دور میں. اب میں آپ کے سوال کی جانب آ جاتا ہوں. ٹیمز والے میں بات یہ ہے جی، انہیں آنکھ کیا ایک کو پرابلم ہوا، یہ کسی کے ساتھ بھی سندیلا صاحب تکلیف کسی نے نہیں ہو سکتی. پرابلم ہوا، ان کے اہل خانہ کو انفارم کیا گیا کہ آپ خان صاحب کی آنکھ میں یہ مسئلہ آ گیا، انہیں ہم لے کے جا رہے ہیں پمز ہاسپٹل میں. ان میں سے کوئی نہیں آیا. یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ 2 دن پہلے بیرسٹر گور کو ملاقات کی اجازت ملی ہے لیکن وہ نہیں گیا ملاقات کرنے کے لیے، کیونکہ سچویشن ایسی کریٹ کر دی ہے عمران خان کی بہنوں نے. ایسی سچویشن ہے کہ کوئی بندہ بھی اپنے کپڑے نہیں اتروانا چاہتا. بیرسٹر گور کو پتا تھا اگر میں اندر جاؤں گا تو میں گندا ہوں گا اس ملاقات کے بعد، یعنی اگر میں جا کے کوئی بات باہر نکل کے کروں گا. یہ سچویشن انہوں نے بنا دی ہے سر. یہ خود اپنے خان کو پھٹے پہ چڑھانا چاہتے ہیں. یہ تمام کردار انہیں اطلاع کی گئی کہ ہم خان صاحب کو لے کے جا رہے ہیں پمز ہاسپٹل میں. وہاں پہ ان کا جو علاج بنتا تھا وہ کروایا گیا. کل ایک جناب وہ ایک ٹاؤٹ قسم کا صحافی ہے، وہ کہہ رہا تھا جی شہباز شریف کو علم ہی نہیں تھا.
और भाईजान शहबाज शरीफ का ये काम नहीं है। पाकिस्तान की जेलों में हजारों कैदी हैं, कोई जना के केस में है, कोई इद्दत के केस में है, कोई लतीफ के सामने सिंगल विकेट फ्लड लाइट टूर्नामेंट खेलता रहा है, कुछ चोरी डकैती मनशियात फरोशी, हजारों कैदी हैं। और शहबाज शरीफ एडा वेला वा कि वो सारे कैदियों का हिसाब रखता रहे कि किहड़े कैदी ने रोटी खाधी है तो किहड़े ने नहीं खाधी। खान साहब का इलाज हो रहा है, रियासत को पता है उनका इलाज कैसे करना है, और उनका इलाज कैसे करना है ये रियासत कर रही है। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, ये बाहर आते हैं टिकटॉक बनाने के लिए। कल पीटीआई के एक बंदे का इंटरव्यू मौजूद है, वो अपनी मम्मा को लेकर रोज वहां अडयाला के बाहर पहुंच जाता है। उसका इंटरव्यू मौजूद है कि ये सब चोर हैं, ये सब फ्रॉडी हैं, ये यहाँ पे सिर्फ टिकटॉक टिकटॉक बनाने बनाने आते हैं। आते हैं। वो बेसिकली ना, जैसे हम वहां पर गए थे न्यूयॉर्क शरीफ में, तो वो जो व्यू हमें जहाँ पे हमें गुज्जर साहब और हमारे उमर साहब लेके गए थे, वहां हाँ पे हाँ हाँ। आपने देखे हैं सैकड़ों लोग कैमरे लेके खड़े हैं, सैकड़ों लोग। वो क्या कर रहे हैं, कोई टिकटॉक बना रहे हैं, कोई रील बना रहे हैं, कोई ये कर रहे हैं, कोई वो कर रहे हैं। इमरान अहमद खान नियाजी अडयाला जेल के बाहर एक टिकटॉक का बस स्टैंड खुल गया, जहां पे रोजाना गाड़ियां आती हैं, अपनी टिकटॉक बनाती हैं, उन रील्स को फेसबुक सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, वहां से कमेंटो मिलते हैं, जेब में डालते हैं, दैट्स इट। ऐसे ही होते हैं। अब तक की जो है वो यही है कि उन्होंने कहा था रात रुकेंगे, और हमेशा की तरह अब तो मुझे सुहेल अफरीदी की शक्ल देखते वो पठान याद आ जाता। मेरा भाई, मेरा दोस्त जो हमारे गांव में आया करता था, और मुझे याद है कि वाला साहब आए तो वो एक कालीन लेके आ गए। मैं कहा चौर साहब ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਉਦੋਂ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਪਠਾਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਸੱਚੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਓ ਆ ਤੇਰਾ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾ, 1000 ਦਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। मैं क्या शुरू, उन्हें क्या 12,000 तो शुरू किया, 1000 का लेके आया। तो अब मुझे वो याद आ जाता है, ये जिस तरह के दावे करके आता है ना, और एंड पे हमें पता होता है कि 1:30-2 बजे मूंगफलियां खा के, छलियां भुनिया गरम गरम खा के, अंडे खा के तो चला जाएगा। और यही होता है वहां पे रात को जब ये निकले हैं, तो पीछे से राजा साहब आपने वीडियो देखी होगी, मैंने तो है ट्वीट भी की है, लोग गालियां निकाल रहे थे कि करते क्यों हो जब ये नहीं कर सकते। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है। एक खबर है राजा साहब कि इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं कि वो ये गर्मियों की छुट्टियां जो है ना अपने बच्चों के साथ लंदन में गुजारें। ये खबर 2, 2.5, 3, 4 हफ्ते पहले भी मुझे किसी ने दी थी। कल रात को उन्होंने मुझे फिर मैसेज किया है अपनी उसी खबर को देख के, साथ में दिल का निशान बना के, कि आपको मैंने 6 हफ्ते पहले बताया था कि खान साहब गर्मियों की छुट्टियां जो है बच्चों के साथ गुजारेंगे। तो खान साहब लगे हुए हैं कि किसी तरह से उनका ये वाला जो है ना मिथ, ये भी टूटे कि खान साहब भागता नहीं है। अच्छा, मैं अब क्योंकि वाइंड अप की तरफ जाना है, मरियम नवाज साहिबा का कल एक हैपन उस पर भी जाना, लेकिन उससे पहले एक सवाल और है। मोहम्मद मालिक साहब हैं, उन्होंने एक दावा किया कि हुकूमत जो है वो पीटीआई के सामने मतलब झुक गई है, और वो इलेक्शन करवाने को तैयार है, और पीटीआई की हर बात मानने को तैयार है। ये 5, 7, 10 जो सहाफी हैं, एक ये हैं, एक और हैं, बड़े चैनल के, बड़े प्रोग्राम के सहाफी हैं, वो भी इस किस्म की खबरों का क्या मकसद होता है? हुकूमत क्यों इलेक्शन कराएगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई स्टेक ही नहीं है, कोई स्ट्रीट मूवमेंट नहीं है। इमरान खान साहब ने उस वक्त नहीं करवाए थे जब पीडीएम जैसी एक कामयाब तहरीक चले, तो हुकूमत क्यों कराएगी इलेक्शन सर? सर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला महंगाई, बेरोजगारी, दहशतगर्दी, गुर्बत नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला फेक फेक, न्यूज, डिस यस। इन्फॉर्मेशन, झूठ 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 है। मैं अभी इस पे ये चाह रहा था कि मैं आगे आऊं कि वो उज़मा बुखारी साहिबा वाला जो इशू है वो क्यों हुआ, सर इसमें ऐड कर लें, वो ये वही है, ये उज़मा वो बुखारी को क्यों इसमें ऐड कर हुआ। लें। बात सर ये है कि पंजाब हुकूमत एक नोटिफिकेशन, मैं आपका सवाल की तरफ आऊंगा, सवाल अब जी बिल्कुल, दिमाग के प्लीज पिछले हिस्से में चला प्लीज। गया। पंजाब हुकूमत एक नोटिफिकेशन जारी करती है कि कुड़ती है गिल्ली गिल्ली, लाचा भी गिल्ला गिल्ला, पिंडे ते फिरिया माइया, हाथ तेरा टिल्ला टिल्ला, और उस तरह के लातादाद गाने, मंजी च डांग फेरदा ते ये करदा, सुत्ती नू रगड़ा फेर गया। ये वो इंडिया का भी था, बाबा वे कला मरोड़, नी कुड़िए ला दे जोर, गेर गड्डी दा फस गया धक्का लाउंदी नू। बहरहाल बबलू आप पा मुझे पा दीजिए पा। पा। हाँ जी, ये पा आपने किया। अच्छा, वो संदेला साहब, सूरत हाल ये है कि एक नोटिफिकेशन जारी होता है जिसमें लिखा जाता है कि जी ये गाने जो है ये थिएटर पे नहीं चलेंगे, स्टेज ड्रामे पे नहीं चलेंगे, ओपन एयर नहीं चलेंगे, इन पे परफॉर्मेंस पंजाब में नहीं होगी, यानी कंजर खाना बंद करो। ये था नोटिफिकेशन। अब उसे ट्विस्ट क्या किया, ट्विस्ट ये किया गया कि जी पंजाब हुकूमत ने बसंत पे इन गानों पे पाबंदी लगा दी है। उन्होंने एक नक दा कोका भी सी। जी अब उस पे क्या हुआ है, हजारों ट्वीट्स,
ہزاروں بیانات. او جی یہ دیکھیں جی انہیں بسنت سے پہلے جناب، یعنی میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو گوئبل کا پروپیگنڈا تھیوری ہے وہ کیسے کام کرتی ہے. اس پروپیگنڈا تھیوری نے اس میں وہ سیاست ڈاٹ پی کے، اس میں وہ جو ایک ہو رہا ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ صدیق جان، شفیع جان اور یا مقبول جان، متی جان، یہ سارے جان، انہوں نے جناب اس خبر کو، اور اس نوٹیفکیشن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ کہ یہ یہ بسنت کے بسنت سے حوالے سے ہے. ریلیٹڈ ہے. وہ نوٹیفکیشن تھیٹر کے حوالے سے کیا ہے، وہ پنجاب آرٹس کونسل کی جانب سے ہے، لیکن کیا کیا انہوں نے پروپیگنڈا والوں نے، اسے جوڑ دیا. یہی پروپیگنڈا ہوا ہے مختلف جھوٹی خبروں کا. پچھلے دنوں میں انہوں نے خبر دی کہ فوج اور حکومت کے درمیان دوریاں بڑھ گئیں، تعلقات خراب ہو گئے. وزراء نے کہا جی آپ کی قصور ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ کا قصور ہے. یہ خبر بھی آپ کو یاد ہوگی. جی جی بالکل ہے. پھر اس سے یعنی چلتے روزانہ کی حساب سے یہاں پہ جیو کا ایک باندر ہے، وہ بھی روزانہ سویرے اٹھ کے گٹے جوڑ کے جھوٹ مارنا شروع کرتا ہے، اور شام کو یہ کاروبار ہے سر، اس سے انہیں پیسے ملتے ہیں. اسی کاروبار سے فیک نیوز جنریٹ کی جاتی ہے، اور اسی فیک نیوز کے بار بار آنے کی وجہ سے محترمہ عظما بخاری صاحبہ کو، اب دیکھیں نا وزیر جو ہے، میں کسی کی حمایت نہیں کروں گا، جہاں پہ کریٹیسزم ہے وہ ضرور کروں گا. محترمہ اور عظما بخاری صاحبہ نے اپنے جو نیچے جو سٹاف ہے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے. اب جب انہیں متعلقہ افسران، اور یہ کچھ چھوٹے موٹے افسران نہیں، یہ اوپرلے لیول کے جو افسران تھے، وہ بتا رہے ہیں نہیں جی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. اب آپ جو ہے، ہم کسی بھی خبر کی تصدیق یا تردید کیسے کرتے ہیں کہ ہم پوچھتے ہیں ہاں جی دو چار بندوں سے، میں آپ کو فون کرتا ہوں سندیلا صاحب ہے خبر، آپ کہتے ہیں اچھا میں فلاں سے. اب جب آپ کو فیڈ بیک ہی آ رہا ہے کہ یہ خبر ایسا کوئی وقوع ہوا ہی نہیں. اور یہاں پہ یہ بھی یاد رکھیں کہ بسنت کے حوالے سے فیک نیوز کیا پروپیگنڈا ایک دن پہلے شروع ہوا ہے، وہ بھی اپنے دماغ میں رکھیں. یعنی ہم انسان ہیں، غلطی ہو سکتی ہے. اور میں سلام پیش کرتا ہوں نواز شریف کی بیٹی کو، سلام ہے مریم نواز صاحبہ آپ کو. آپ نے کل آ کے کم از کم یار ذمہ داری تو قبول کی نا. آپ نے کل آ کے پریس کانفرنس کی، آپ نے دو لوگوں کی جانوں پر، ایک معصوم بچہ اور ایک خاتون کی جان پر آ کے واویلا تو کیا، غصے کا اظہار کیا، اور بڑے سخت لفظ کے ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کسی نے نہیں کہے جو اس میں کل دو مریم تین چیزیں. نواز صاحبہ نے کیے ہیں. انہوں نے کہا اگر میری بیٹی ہوتی، یہ آج تک ایس لیول تے کوئی نہیں سیاستدان گیا. انہوں نے کہا اگر میری بیٹی ہوتی اور آپ کی بیٹی ہوتی تو پھر بھی یہی کچھ ہوتا. سسٹم ہل چکا، انہوں نے کہا کہ سسٹم ہل چکا یعنی ہوتا. آپ یہ دیکھیں آج سے چند دن پہلے ایک صوبے کے سب سے بڑے شہر میں آگ سے لوگ جلس کر زندگیاں ایڑیاں رگڑتے رگڑتے مر گئے ہیں. وہاں پہ کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ کی ندامت نظر آئی ہے آپ کو؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس آگ کی ذمہ دار پیپلز پارٹی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس آگ کا ذمہ دار جو ہے وہ وہاں کا وزیر اعلیٰ ہے. اور کم از کم آ کے غلطی تو تسلیم کرو. پاکستان کی سیاست میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے سندیلا صاحب. مالک والا سوال وہیں پہ ہے، میں ادھر جاؤں گا، یہ پہلے مجھے یہ نبیڑ لینے دیجیے گا. یعنی پاکستان کی سیاست میں، حکومت میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی وزیر اعلیٰ نے آ کے اونرشپ لی ہے. اور یہاں پہ کوئٹہ میں لاشیں پڑی ہوتی تھیں، ایک بندے کو کہا جاتا تھا کہ تو کہنا سی میں نہیں آؤں گا. یہاں سائیوال میں سیدھی گولیاں مار کے قتل کر دیے گئے تھے معصوم شہریوں کو، کسی نے اونرشپ نہیں لی. یہاں پہ لوگوں کو بے دردی سے قتل ہوتے کٹتے دیکھا ہے، آج تک کسی نے اونرشپ نہیں لی. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. اور سلام ہے مریم نواز شریف کو. اور یہاں پہ میں عظما بخاری صاحبہ کو یہ کہوں گا کہ آپ اپنے تائیں بہترین کام کر رہی ہیں، آپ اسے جاری رکھیں. آپ کو میرا سلام ہے، ہماری سپورٹ ہے. جہاں پہ کوئی ایسی بات ہوگی ہم کرٹیسزم بھی کریں گے عظما آپا آپ پہ، لیکن یہ ہے کہ آپ کو جس طرح رپورٹ دی گئی. اور پھر دیکھیں، یہ بھی میں ایک آپ کو تلخ حقیقت بتا دوں، عظما بخاری نے اپنا ریزائن لکھ کے بھیج دیا کہ بھائی بس دیٹس اٹ، یہ میں اونرشپ اس چیز کی لیتی ہوں کہ یہ میری غلطی ہے، مجھے فیک نیوز نہیں کہنا چاہیے تھا. یہ بھی یعنی اس سے پہلے آج تک کیا ہوا ہے مجھے ابھی بتائیں. مری میں ایک بندہ جو مدینہ جیسی ریاست بنا رہا تھا، مری میں سینکڑوں لوگ گاڑیوں کے بیچ جناب سا بند ہونے سے فوت ہو گئے ہیں. اور کہاں تھی وہ مدینہ جیسی ریاست؟ اور یہاں پہ ہم نے خود دیکھا کہ سیلاب سے سوات میں وہ پوری فیملی دریا میں کتنے گھنٹے وبیلا مچاتی رہی.
کوئی مدد کے لیے نہیں آیا. کرٹیسزم بالکل کریں, ضرور کریں, لیکن میں کہتا ہوں جی کل کا مریم نواز شریف نے ایک تاریخ رقم کر دیا ہے, اور سلام ہے مریم بی بی, اسی طرح اس صوبے کو لے کے چلیں. آپ بہترین کام کر رہی ہیں. آپ اس وقت جو ہے سندیلا صاحب, پنجاب کا سب سے بڑا مسئلہ جرائم کا تھا. آج یہ دیکھیں پنجاب جو ہے وہ سوٹے کی طرح سیدھا کر دیا مریم نواز شریف نے. یہ کسی اچھا یہ اگر کوئی اور سیاستدان وزیر اعلیٰ ہوتا نا سر, یہ کام کبھی نہیں تھا ہونا. اور وجہ کیا ہے, نواز شریف کی بیٹی ہے, نواز شریف کی لیگیسی لے کے چل رہی ہے. اس نے پنجاب کو جرائم سے پاک کیا. آپ ابھی پاکستان گئے ہیں چند دن پہلے, اور آپ پھر جا رہے ہیں پاکستان گڈی ڈانے کے لیے. آپ نے وہاں پہ جا کے ہمیں وہ کچھ دکھایا جو میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے. آپ جو یورپ کی گردان آپ نے سٹارٹ کی تھی سب سے پہلے, مجھے بھی کئی لوگ کہتے تھے یار سندیلا صاحب کو سمجھائیں, یہ کمپیریزن میں یار آپ بہت آگے نکل گئے ہیں. او بھائی سندیلا صاحب اپنی آنکھاں نال دیکھ رہے سن, وہ یورپ کیوں نہ گئے؟ تو اس لیے اب آ جائیں محمد مالک صاحب کی طرف. مالک اس صاحب میں جو ہے, اسی سیگمنٹ میں ایک چیز میں ایڈ کر لوں, پھر اس کے بعد مالک صاحب کو آپ کر لیجیے گا اگر اجازت ہو تو. آپ کی مٹھیائی کی وجہ سے میرا فلو آگے ٹوٹ گیا ہے, اور ٹھیک ہے یہ سر. آپ پھر تروڑ رہے ہیں. جان آنے دیو سندیلا صاحب جی, میں کریں. صرف اس میں یہ ایڈ کر رہا تھا راجہ صاحب کہ آپ نے اس میں سارا مریم نواز صاحبہ کا وہ جو یورپ والی آپ نے گردان, میں نے کہا نا, دیکھیں اگر یہاں پر دیکھا جائے تو جو کل مریم نواز صاحبہ نے کیا اور کل جو ان کی وزیر صاحبہ نے کیا, ملتا جلتا یورپ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ فوراً جو متعلقہ احکام ہوتے ہیں وہ سامنے آتے ہیں. وہ وزیر ہے یا وہ لوکل باڈیز کا کوئی ممبر ہے یا میئر ہے, تو جس شہر میں جس جگہ پہ حادثہ ہوتا ہے وہاں پہ پہنچتے ہیں, اور وہاں پر پہنچ کر اگر وہ کہیں باہر ہیں تو اپنا دورہ چھوٹا کر کے کینسل کر کے آتے ہیں. تو مریم نواز صاحبہ جو ہیں منسٹر آف ایجوکیشن کے ساتھ بھکر میں ایک تقریب کا وہاں پر تھی, وہاں سے مختصر کر کے واپس آئی ہیں, لاہور آئی ہیں راجہ صاحب. انہوں نے بند کمروں میں بیٹھ کر کوئی اپنے افسروں کو صلاح مشورے نہیں کیے. انہوں نے عوام کے سامنے تمام متعلقہ افسران, جس میں پولیس ہے, کیونکہ پولیس کا رویہ یہاں پہ بڑا برا تھا, چاہے وہ فیک نیوز کی وجہ تھا, کہ انہوں نے اس بندے کو پکڑا اور کچھ دعوے ہیں کہ اس پر تشدد کیا اور ایسی چیزیں کی, لیکن یہ دعوے ہیں, ظاہر ہے اس کے ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. اور پھر اس کے علاوہ پولیس بھی وہاں پر موجود تھی. وہاں پر وہ جو ہمارے دوست ہیں احسن صاحب سیف سٹی والے, جو بڑا کمال کا کام کر رہے ہیں, وہ بھی موجود تھے. ہمارے دوست ہیں وہ جو مریم نواز صاحب کا پی ایس تھے, ابھی 2 دن پہلے وہ ڈی سی بنے ہیں, علی صاحب, جو کیپٹن علی صاحب, بیچارے کا قصور بھی کوئی نہیں ہے, کل وہ بھی رگڑا گیا ہے. تو وہ تمام لوگوں کو میڈیا کے سامنے لائیو ڈانٹ پڑی ہے اور بتایا ہے کہ میں اپنی ہر میٹنگ میں بار بار کہتی ہوں کہ یہ جو مین ہول ہے کھلے نہ رہیں, اس کے باوجود یہ ہوا ہے. تو ذمہ دار ڈی سی صاحب ہیں, اے سی صاحب ہیں. میں کمشنر کو معاف نہیں کروں گی, میں کسی چیز پہ ان کو فائر نہیں کیا, لیکن اس پہ میں نے فائر کی اور آگے تو میں اس سے بالکل برداشت نہیں کروں گی. تو یہ یورپ میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ذمہ داران کو فوراً سزائیں دی جاتی ہے, تاحیات کسی بھی نوکری کے لیے نااہل کیا جاتا ہے, گرفتار کیا جاتا ہے, اور مجرمانہ اور کرائم والی دفعات لگا کر ان پر کیس ہوتا ہے. تو یورپ میں ایسا ہی ہوتا ہے, جو میں یورپ کی گردان. اور پھر یورپ میں جو اس منسٹری کو بلانگ وزیر کرتا ہے, یا تو وہ استعفیٰ دے دیتا ہے یا پھر آ کر معافی مانگتا ہے. تو یہاں پہ وزیر صاحب نے استعفیٰ بھی دیا, جو کہ ان کا قبول نہیں کیا گیا, اور انہوں نے آ کے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی. تو رائے صاحب, جو میں گردان یورپ والی پڑھتا تھا, لوگ مجھے دیوانہ کہتے تھے کہ کامنو بہت چک دیتا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ میری بہن سپر سی ایم صاحبہ پنجاب کو اسی طرف لے کے جا رہی ہیں. بے شک, میں صرف اس میں بے یہ شک. ایڈ کرنا چاہتا تھا. تو آپ ذرا محمد مالک کی جو منجی ہے وہ آپ ذرا پلیز ڈانگ شانگ دیکھ نہیں لو ذرا. ہاں جی, اس میں سندیلا صاحب بات صرف یہ ہے کہ یہ فیک نیوز کے بغیر ان کا دھندا نہیں چلتا. انہوں نے چند دن پہلے ہی نیوز دی ہے نا, یہ ابھی 2-4 دن پہلے, کہ جی وہ فلاں صحافی کو بلا لیا گیا. اچھا, ان میں سے ایک صحافی کھڑا ہو کے انٹرویو دے رہا ہے, وہ جی ان کی لڑائی ہو گئی ہے تو سانو جی ساتھ لے آنے. یعنی یہ پیٹرن ہے سر پاکستان کا, اور میں نے آج تک نہیں دیکھا, میں نے آج تک پاکستان میں کوئی ایسا صحافی نہیں دیکھا جو اپنی خبر کے باؤنس بیک ہونے پہ, واپس منہ پہ بجنے پہ معافی مانگ لے. میرے بڑے اچھے دوست ہیں جنہوں نے یہ بسنت والی نیوز کو, یہ تھیٹر کو بسنت سے جوڑا, انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. احمد میر نے سعید بک بینک اسلام آباد کی فیک نیوز دی, جی ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی, لیکن جو معافی. ہے معافی نہیں مانگی. اے آئی سے تصویریں بنا کے احمد میر نے اپلوڈ کی ہیں, آج تک فیک نیوز باؤنس بیک ہوئی ہے, ڈیلیٹ کر کے دوڑ گئے ہیں. یعنی کم از کم اتنا جکرا تو پیدا کریں کہ آ کے عظما بخاری صاحبہ کی طرح معافی تو مانگیں.
یعنی اپنی غلطی پہ ندامت کا اظہار تو کریں. حالانکہ میں پھر کہہ رہا ہوں وہ انفارمیشن منسٹر ہیں, انہیں جو فیڈ اپ نیچے سے آتا یعنی عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کہ پولیس سے ڈائریکٹ نہیں دی, انفارمیشن منسٹری کے افسران نے انہیں بتایا کہ جی یہ ہو رہا ہے, انفارمیشن منسٹری کے افسران کو پولیس نے بتایا. یعنی یہ پورا نیچے سے جو ہے یہ نیگلیجنس ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کی وجہ سے یہ 2 جانیں گئی ہیں وہ دنیا میں بھی انشاءاللہ اپنے کیفر کردار کو پہنچیں گے اور آخرت میں بھی اللہ ان کے ساتھ حساب پورا کرے گا. لیکن آمین. سلام ہے یہاں پہ میری بہن مریم نواز شریف کو, عظمیٰ بخاری صاحبہ آٹا پانی گن کے رکھو اور اپنا کام جو ہے وہ تن کے رکھو. تو اب میرا خیال ہے سندیلا صاحب یما جو ہے وہ میرے پیچھے گھڑی مجھے بتا رہی ہے کہ ٹائم نزدیک ہے, تو آج کے لیے میرا خیال ہے اتنے ہی. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر پچھلی جو ہم سے ہوئی ہے بول چوک اس کی معذرت دوں, آپ سے معذرت خواہ ہوں. اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ کے لیے نیک تمنائیں ہیں. آپ ایک دفعہ پھر پنجاب میں جا کے نیری پانے والے ہیں اور لاہور اور یہ جو پنجاب کے دیگر جو کام ہیں یہ آپ یورپ کا کمپیریزن کرنے والے ہیں اور آپ کے لیے نیک خواہشات ہیں. اور پنجاب حکومت کو یہ بھی کہوں گا کہ ان کی پنجاب حکومت کی خوش قسمتی ہے کہ انہیں پرویز سندیلا صاحب جیسا بندہ جس نے یورپ سے چنگچی رکشے پہ جیسے ہم بیٹھ کے جاتے تھے نا, چنگچی پہ بیٹھے شاندار چوک گئے پان کھا کے آگے, ایسے سندیلا صاحب نے نیدرلینڈ سے اٹھتے ہیں لاہور ٹور جاتے ہیں, لاہور سے اٹھتے ہیں نیدرلینڈ آ جاتے ہیں. کیا کریں, اب دل نہیں لگتا لاہور کے بغیر. لاہور پہلے ہی بڑا سونا سی. میں رائے صاحب جب 80s کی دہائی میں پڑھنے آئے تھے نا تو دل کرتا سی کہ ننگے پیر ٹیرو کدھر لاہور دیاں سڑکاں گندیاں نہ ہو جان. اور آج پھر ہاں وہی ہاں دور ہاں لاہور پہ مریم نواز صاحبہ لے کے آئی ہیں. میں پورے لاہور میں گندگی ڈھونڈتا رہا ہوں, کمرہ پکڑ کے مجھے کہیں ملی نہیں ہے. رائے صاحب آپ کو بھی دعوت ہے, بلکہ آپ کو دعوت ملی ہوئی ایک نہیں 10 دفعہ دعوت ملی ہے, لیکن کیونکہ آپ کے پیروں میں بہت ساری مجبوریوں نے وہ پیروں میں ہتھ کڑیاں نہیں ہوتی لیکن ہتھ کڑیاں پیروں میں باندھی ہوئی ہیں, تو آپ جو ہے وہ ٹریول ابھی نہیں کرنا چاہتے. شاید اللہ پاک کی ذات کو جب منظور ہوگا, وہ آپ کہتے جی ہیں جی جی آپ کہ جدو دانا پانی مالک نے. ہوئے گا تو ادو پھر رب دی ذات ٹریول کرے گی انشاءاللہ تعالی. لاہور کا اکٹھے ٹریول کریں گے, اسلام آباد کا اکٹھے ٹریول کریں گے اور پھر دنیا کو دکھائیں گے کہ پنجاب بدل گیا ہے, پاکستان بدل رہا ہے سوائے یوتھیوں کے اور ان کے لیڈر کے. ایسا بہت شکریہ, ہمیشہ کی طرح سلامت رہیں, خوش رہیں. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, میرے بھتیجوں کے ساتھ ہیں, آپ کی فیملی کے ساتھ ہیں, میری ماں جی کے ساتھ ہیں. سلامت رہیں, خوش رہیں. اللہ پاک آپ کو اسی طرح ہنستا مسکراتا رہے. تھینک یو ویری مچ رائے صاحب. تھینک یو.